بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 208 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلی، کہا یقین کیوں نہیں ہوتا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ قال، اللہ نے کہا، فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر ہر پہاڑ پر رکھ دو، مِنْهُنَّ جُزْءًا، ان میں کا ایک جز، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ تیسری بات، ابراہیم کہنے لگے یقین کیوں نہیں ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے پاس سے مانوس کر لو۔ پانچویں بات، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ چھٹی بات، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 پرندے تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ ساتویں بات، جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے دوست، جنہیں تاریخ خلیل اللہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بالراست ایک سوال اور پھر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک جواب بتلایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، موت، حشر اور نشر پر کامل یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تاکہ وہ اپنی نظروں سے دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرے اللہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے سے پہلے ایک سوال اپنے خلیل سے کر لیا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین ضرور ہے، لیکن یہ سوال میرے دل کی طمانینت کے لیے ہے۔ علم الیقین تو ہے ہی، اب عین الیقین بھی ہو جائے۔ طبعی طور پر انسان کو دیکھنے کے بعد جو اطمینان ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو اور پہلے ان کو اپنے پاس رکھو اور مانوس کر لو، اور پھر ان کو پاس رکھ کر بلاؤ کہ وہ ہلا لیں ان کو، کہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے
बुलाने से आ जाया करें और उनकी शनाख्त भी हो जाए, ताकि शुबा ना हो कि कोई दूसरा परिंदा आ गया हो। फिर उन चारों को ज़बह करके और हड्डियों और परों समेत उनका खूब कीमा करके उसके कई हिस्से कर दें और फिर अपनी तजवीज़ से मुख्तलिफ पहाड़ों पर उसका एक एक हिस्सा रख दें। फिर उनको बुलाएं तो अल्लाह ताला की कुदरत से जिंदा होकर दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर उनको पुकारा तो फौरी हड्डी से हड्डी, पर से पर, खून से खून और गोश्त से गोश्त मिलाकर सब अपनी अपनी असल शक्ल में जिंदा होकर दौड़े हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम क़यामत के दिन हम इसकी तरह पूरे इंसानों के सारे जिस्मों को जमा करके एकदम से उनमें जान डाल देंगे। ये एक सबक आमोज वाक़िया है इस हकीकत को समझने के लिए कि क़यामत के दिन सारे इंसानों को जिंदा करके एक जगह जमा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।